السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ 10 بجے لائیو آتے ہیں اور ہم اس لائیو میں آ کر کے فیضان سنت سناتے ہیں۔ تو آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے رمضان کی فضیلت۔ اس میں ہے سونے کے دروازے والا محل۔ رمضان کی فضیلت میں ایک ٹاپک ہے سونے کے دروازے والا محل، وہی ہم آپ لوگوں سے سنائیں گے کتاب میں دیکھ کر کے فیضان سنت، جو کہ ہم دعوت اسلامی کا ہے، جو ہم ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، جو حضرات ابھی تک ہماری اس لائیو سے نہیں جڑے ہیں، وہ اللہ کے واسطے اس لائیو سے جڑیں اور دین کے مسئلے مسائل کو جانیں، اور اس ویڈیو کو اپنے ماں اور بہنوں کے پاس زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آج کل کے ہمارے ماں اور بہنیں دین کے مسائل سے بہت دور چلی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے لائیو کے مادھیم سے ہم کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، اس کو سنیے اور اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی کامیابی ملے گی اور وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ تو چلیے بلا تاخیر، وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کے طرف آتے ہیں۔ ایک مرتبہ باواز بلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سونے کے دروازے والا محل۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ یعنی جب رمضان کا مہینہ جس دن سے شروع ہوتا ہے، اس دن سے آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رمضان تک اس دروازے کو بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلہ میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بھائی روزہ رکھنے کی فضیلت۔
کوئی اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت بنایا جائے گا، ایسا درخت اسے عطا کیا جائے گا کہ اس کے سائے میں اتنا بڑا درخت ہوگا کہ کوئی گھوڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے گا، تب جا کر کے جو ہے وہ سائے کو پار کر پائے گا۔ اب سوچئے، اللہ، تیز رفتار گھوڑ سوار۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدائے حنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدہ کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمی بھی موجود ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت حاصل ہونے کی صورت میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کا بہت ذہن بنتا ہے، ورنہ بری صحبتوں میں رہ کر اس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آئیے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ایک فنکار کا واقعہ پڑھیے جسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مدنی رنگ چڑھا دیا۔ یہاں پر مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی میں ایک عاشق رسول، مطلب کیا تھا، ایک فنکار کا جو واقعہ گزرا ہے وہی چیز بتانے جا رہے ہیں، وہی لکھا ہوا ہے، جسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مدنی رنگ چڑھا دیا۔ چنانچہ اورنگی ٹاؤن، پاکستان میں کہیں یہ اورنگی ٹاؤن ہے، باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، میں ایک فنکار تھا۔ جو آدمی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے وہی بتا رہے ہیں، میں ایک فنکار تھا، میوزیکل پروگرام اور فنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جا رہے تھے۔ قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی نہ ہی گناہوں کا احساس۔ صحرائے مدینہ، ٹول پلازا، سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع 1424 ہجری 2003 عیسوی میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی۔ زہ نصیب، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس میں شرکت کی سعادت مل گئی۔
3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رقت انگیز دعا میں مجھے اپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی، یعنی میں شرمندہ ہوا اپنے گناہوں پر۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، پھوٹ پھوٹ کر رویا، بس رونے نے کام دکھا دیا۔ الحمدللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور میں نے رقص و سرود کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا۔ 25 دسمبر 2004 کو میں جب مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی ہمشیرہ کا فون آیا۔ بھررائی ہوئی آواز میں انہوں نے اپنے یہاں ہونے والی نابینا بچی کی ولادت کی خبر سنائی اور ساتھ ہی کہا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد بند ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں دعا کروں گا۔ میں نے مدنی قافلے میں خود بھی بہت دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے بھی دعائیں کروائیں۔ جب مدنی قافلے سے پلٹا تو دوسرے ہی دن چھوٹی بہن کا مسکراتا ہوا فون آیا اور انہوں نے خوشی خوشی یہ خبر فرحت اثر سنائی کہ الحمدللہ عز و جل میری نابینا بیٹی مہک کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور ڈاکٹر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ دوستو آپ نے دیکھا دعا کا اثر، کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ مجھے باب المدینہ کراچی میں علاقائی مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرنے کی سعادتیں حاصل ہیں۔ آفتوں سے نہ ڈر، رکھ کرم پر نظر، روشن آنکھیں ملیں قافلے میں چلو۔ آپ کو ڈاکٹر نے گویا مایوس کر بھی دیا، مت ڈریں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا پیارا ہے۔ اس کے دامن میں آ کر معاشرہ کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد باکردار بن کر سنتوں بھری باعزت زندگی گزارنے لگے۔ نیز مدنی قافلوں کی بہاریں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے بعضوں کی دینوی مصیبت رخصت ہو جاتی ہے، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، سراپا رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل جائے گی۔ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ تو دوستو ہم اپنے اس لائیو کو اب اسی جگہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ رات بھی کافی ہو گئی ہے۔ دوستو کل کا میرا ٹاپک رہے گا رمضان کی فضیلت، 5 خصوصی کرم۔ رمضان کی فضیلت میں یہ ایک ٹاپک ہے، 5 خصوصی کرم، یہاں سے کل آپ لوگوں کو سنایا جائے گا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے، کیونکہ بھائی یہ دین کی باتیں ہیں، دین کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
اور جب آپ صدقہ جاریہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا اجر آپ کو یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا،